السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ایک سوال آیا تھا صلاۃ التوبہ کے تعلق سے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ صلاۃ التوبہ کب اور کس وقت اور اس میں کتنی رکعتیں اور کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو اس کا جواب یہ سن لیں کہ صلاۃ التوبہ پڑھنا درست ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سی روایات موجود ہیں، غور و فکر سے سنیں، انشاءاللہ پورا خلاصہ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت پر رحمت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک روح نرخرے تک نہ پہنچ جائے یا پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اسی طرح اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ اس نے ان کے لیے سب افضل ترین عبادات مشروع کی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کے لیے وسیلہ بناتا ہے اور اپنی توبہ کی قبولیت کی امید رکھتا ہے، جو کہ نماز توبہ ہے۔ اسی سے متعلق کچھ مسائل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز توبہ کی مشروعیت پر اہل علم کا اجماع ہے۔ اہل علم کا اجماع ہے کہ نماز توبہ مشروع عمل ہے، پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بندہ بھی کوئی گناہ کرے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ اللہ کے نیک بندے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ایک مرتبہ اگر توبہ کر لیں تو پھر کبھی برے کام کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث 1521 نمبر کی حدیث میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ابو داؤد میں نقل کیا ہے، یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور مسند احمد میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اچھی طرح پورا وضو کر کے پھر 2 رکعت یا 4 رکعت، راوی کو شک ہے اس بات پر، 2 یا 4 رکعت راوی شک ظاہر کر رہے ہیں، پھر اچھی طرح خشوع و خضوع اور اللہ کے ذکر سے ادا کرتا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔
مسند احمد کے محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 3398 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، نماز توبہ کا سبب کیا ہے وہ بھی سن لے۔ نماز توبہ کا سبب مسلمان شخص کا معصیت و نافرمانی کا مرتکب ہو جانا ہے، چاہے گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہو، تو اس سے اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے 2 رکعت ادا کرنی مندوب ہے، ضروری ہے، اور پھر اسے توبہ کے وقت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اچھا اور نیک عمل کرنا چاہیے، اور ان اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے، تو اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا وسیلہ بنا کر یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا۔ نمبر 3، نماز توبہ کا وقت کیا ہے وہ بھی سن لے۔ مسلمان شخص جب کسی گناہ سے توبہ کرنے کا عزم کر چکے تو اسے اس وقت تک نماز توبہ ادا کر کے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ اس گناہ کے فوراً بعد ہو یا دیر کے ساتھ اس میں کوئی فرق نہیں۔ گنہگار شخص پر واجب ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، لیکن اگر وہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے یا پھر یہ کہے کہ توبہ کر لوں گا اور بعد میں توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک درج ذیل امور میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو جائے۔ نمبر 1، جب روح نرخرہ تک پہنچ جائے، یعنی نرخرہ بجنے لگے، تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کا نرخرہ بجنا نہ شروع ہو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 3537 میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 2، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور کرے گا۔ اسی طرح سے اور یہ نماز ہر وقت ادا کرنی مشروع ہے۔ اس میں ممنوع اوقات مثلا نماز عصر کے بعد بھی شامل ہے، یعنی اگر کوئی انسان عصر کی نماز جو کہ نماز پڑھنا ممنوع ہے اس وقت بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نماز ان نمازوں میں شامل ہوتی ہے جو کسی سبب کی بنا پر ادا کی جاتی ہے، تو اس کے سبب کے وجود کی بنا پر نماز ادا کرنی مشروع ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسباب والی نمازوں کو اگر ممنوع وقت سے مؤخر کیا گیا تو فوت ہو جائے گی، یعنی رہ جائے گی۔ مثلا سجدہ تلاوت اور تحیۃ المسجد، سورج گرہن کی نماز اور تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں، جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اور اسی طرح نماز استخارہ، اگر کسی شخص کو استخارہ کی ضرورت ہو اور اسے مؤخر کیا جائے تو وہ رہ جائے گا۔ اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ ان ساری نمازوں کو ممنوع اوقات میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز توبہ تو جب گناہ کرے تو اس پر فوراً توبہ کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے مندوب ہے کہ وہ 2 رکعت ادا کر کے توبہ کرے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ نمبر 4،
نماز توبہ 2 رکعت ہیں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، اور توبہ کرنے والے کے لیے اکیلے اور خلوت میں نماز توبہ ادا کرنا بہتر اور مشروع عمل ہے، کیونکہ ان نوافل میں سے ہے جن کی جماعت مشروع نہیں، یعنی صلاۃ توبہ کے لیے جماعت بنانا درست نہیں، مشروع نہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا مندوب ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ التوبہ تنہائی میں پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی ممنوع اوقات ہے تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رکعتوں میں کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا اور مخصوص اذکار ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ بتاتے ہیں کہ صلاۃ التوبہ میں فلاں صورت پڑھنی چاہیے، فلاں صورت پڑھنی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہے قرات کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ اور نماز توبہ کے ساتھ توبہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ نیک اور صالحہ اعمال کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ میں، اور ہاں یقیناً میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے اور راہ راست پر رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے کے لیے نیک اور صالح اعمال میں سب سے افضل عمل صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹانے والے اسباب میں سب سے بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم صدقہ و خیرات ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو وہ کہنے لگے اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ میں شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں اپنا خیبر والا حصہ روک لیتا ہوں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان سے جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صلاۃ التوبہ بھی پڑھے اور صدقہ و خیرات بھی کرے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز توبہ ثابت ہے۔ یہ نماز مسلمان کے لیے مشروع ہے، جب بھی وہ کوئی گناہ کرے اور اس سے توبہ کرنے کے لیے نماز توبہ ادا کرے، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، اور چاہے گناہ کے فوراً بعد توبہ ہو یا کچھ مدت گزرنے کے بعد۔ نماز توبہ ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے، اس میں ممنوع اوقات بھی شامل ہے۔ توبہ کرنے والے کے لیے نماز توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرب والے دوسرے اعمال بھی کرنے مستحب ہے، مثلا صدقہ وغیرہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اور ان کے صحابہ کرام پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جو اتنی عمدہ باتیں ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بتائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔